حرین کو ہوش آیا تو وہ ناسمجھی سے کچھ پل یوں ہی کتنی دیر چھت کو دیکھتی رہی۔ سر میں ابھی بھی شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ مسز ثاقب جو اس کے سرہانے ہی بیٹھی تھیں فوراً اس کی طرف بڑھیں۔ میری گڑیا کیسی ہو اب؟ کیا ہوا تھا کالج میں؟ بتاؤ مجھے۔ میرا بچہ؟ انہوں نے نم آنکھوں سے اس کی پیشانی چومتے استفسار کیا۔ ماں تھی کیسے نہ پریشان ہوتی، کل سے وہ یوں ہی بے سدھ پڑی تھی۔ ماما پلیز آپ روئے مت، میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ نکاہٹ زدہ آواز میں بولی تھی۔ حرین بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ آنکھوں میں ابھی اس نے پروفیسر کا چہرہ تھا جس نے آتے ہی اس کا جینا حرام کر دیا تھا۔ کل کتنی باتیں سنائی تھیں، وہ گھر آ کر خوب روئی۔ اسے اب بھی اپنے وجود میں شدید ویکنس فیل ہو رہی تھی۔ مسز ثاقب نے کبرڈ سے اس کا ڈریس نکالا تھا۔ چلو میری جان، تم فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے سوپ بنواتی ہوں، تم بہتر محسوس کرو گی، انہوں نے اسے آنکھیں موندے دیکھ کر کہا تھا۔ جی ماما، وہ محض اتنا کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے خود بستر پر لیٹے لیٹے عجیب سا لگ رہا تھا۔ حرین فریش ہونے گئی تو مسز ثاقب بھی نیچے چلی آئیں تاکہ اس کے لیے سوپ بنوا سکیں۔ نیچے آئی تو یاور کو ثاقب صاحب کے ساتھ بیٹھے پایا۔ ارے بیٹا، آپ کب آئے؟ یاور ان کے جیٹ کا بیٹا تھا جو عنقریب گھر والوں کی آپسی رضامندی اور اپنی خواہش پر حرین سے منگنی کا ارادہ رکھتا تھا۔ مسز ثاقب مسکرا کر بولی تھی۔ یاور نے اٹھ کر انہیں سلام کیا تھا۔ وہ چچی جان بس ابھی آیا ہوں، سوچا حرین کی طبیعت پوچھتا چلوں، وہ نظریں جھکا کر بولا تھا۔ مسز ثاقب اس کی بات پر مسکرائی تھیں۔ بیٹا جی وہ ٹھیک ہے، بس میں بھی اسی کے لیے سوپ بنانے جا رہی تھی، انہوں نے اسے بتایا تھا۔ یاور بھی پرسکون ہوتا بیٹھا تھا، دل میں سکون سا ہوا تھا کہ دشمن جان ٹھیک ہے۔ یاور نے بیٹھتے ثاقب صاحب سے ان کے بزنس کا حال دریافت کیا تھا۔ دونوں وہ باتوں میں مشغول تھے جب یاور کی نظریں سیڑھیوں سے اترتی حرین پر پڑیں۔ نیوی بلو لانگ شرٹ، گرے ٹراؤزر، گرے دوپٹہ لیے وہ فریش سی نیچے آئی تھی۔ یاور پر نظر پڑتے اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ السلام علیکم بابا جانی، حرین نے ان کے قریب آتے سینے سے لگتے کہا تھا۔ ثاقب خان تو جیسے بیٹی کو مسکراتا دیکھ کر کھل اٹھے تھے۔ میری جان کیسی ہیں؟ آپ نے تو سب کو ہی پریشان کر دیا، انہوں اس کی پریشانی پر بوسہ دیتے بولے تھے۔ حرین ان کی فکر پر مسکرائی تھی۔ یاور اس کی مسکراہٹ دیکھ کر خود بھی مسکرایا تھا۔ یہ لڑکی اس کے سکون کا باعث، محبت کا اقرار تھی۔ کل سے وہ کتنا تڑپا تھا محض اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ مسز ثاقب نے یاور کے سامنے چائے اور دیگر لوازمات رکھے تھے۔ وہ سب باتوں میں مشغول تھے جب یاور کی سنجیدہ آواز لانچ میں گونجی تھی۔ چاچو میں حرین کو آج ایک آفیشل ڈنر پر لے جانا چاہتا ہوں، میرے کولیگ نے ہمیں انوائٹ کیا ہے، آپ کی پرمیشن ہو تو؟ وہ بول کر ثاقب صاحب کے جواب کے انتظار میں تھا۔ ثاقب خان نے ایک نظر بیگم کو دیکھا تھا، انہوں نے آنکھوں میں تسلی دی تھی۔ ثاقب صاحب نے مسکرا کر اسے اجازت دی تھی۔ بیٹا آپ لے جا سکتے ہیں، بس ایک بار حرین سے پوچھ لیں، ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے متانت سے کہا تھا۔ یاور کی نظریں اب حرین پر تھیں جو خود سوپ کا باؤل گود میں رکھے چمچ چلا رہی تھی۔ حرین چلو گی آپ؟ اس کے لہجے میں مان تھا۔ حرین کا دل نہیں کیا اسے انکار کرے۔ جی میں تھوڑی دیر کے لیے چل لوں گی، اس نے ماں کو دیکھتا پا کر جواب دیا تھا۔ یاور ان سب کا چہیتا تھا اور اس کا معیار و اعتبار بھی تھا کہ ثاقب صاحب اسے انکار نہ کر پائے تھے۔ ٹھیک ہے میں تمہیں 6 بجے پک کر لوں گا، ریڈی رہنا، یاور کہتے جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ براق خان زادہ اپنے پہلے سے آیا تھا، اس کی بلیک شرٹ جو نیجو کے لہو میں تر تھی، وہ نخوت سے سر چٹکتا فریش ہونے چل دیا۔ شاور کے نیچے کھڑا وہ دیوار پر ہاتھ ٹکائے گہری سانس بھر رہا تھا۔ آج کا دن براق خان زادہ کی زندگی میں کافی عجیب تھا۔ رہ رہ کر اس کی بھوری آنکھوں اس لڑکی کی ہیزل نم آنکھیں آ رہی تھیں، شکوہ کرتی نگاہیں، خوف سے سہمی نظریں۔ وہ بے چین سا ہوا، ٹھنڈے پانی کا تیز بہاؤ بھی اس کے اعصاب پرسکون نہیں کر سکا تھا۔ وہ لڑکی براق کے حواسوں پر سوار ہو رہی تھی، وہیں ایک منظر نے اس کے وجود پر چلتے انگارے جھونکے تھے جو وہ لڑکی کا بازو پکڑے کتنے حق سے رو رہی تھی۔ بی کے دل کا کیا ساری دنیا کا حشر نشر کرتے، کیسے وہ لڑکی اسے بے قرار کیے کسی اور کے روبرو تھی۔ براق باہر آیا تو دروازہ ناک ہوا، اس نے آنے والے کو اجازت دی تھی۔ اس وقت وہ بلیک پینٹ شرٹ میں ملبوس تھا۔ رابرٹ اجازت ملنے پر اندر آیا تھا، جہاں بی کے بالوں کو خشک کرتا سگار لبوں پر دبا رہا تھا۔ بی کے آج ہوٹل
گریٹ نائٹ میں وہ آ رہا ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ رابرٹ نے اسے بتایا تھا۔ براق نے ایک نظر رابرٹ کو دیکھا تھا جب اس کی بھاری روبدار آواز کمرے میں گونجی، رابرٹ، ہوٹل میں اپنے آدمی پھیلا دو، آج وہ بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ ملاقات بھی خود کروں گا، ان لوگوں سے بھیڑنے کا اپنا مزہ آئے گا، انہیں کیا پتا بی کے بنا ہاتھ لگائے بھی تباہی مچا سکتا ہے۔ وہ پراسرار سا مسکرا کر بولا تھا۔ رابرٹ لب بھیجتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ براق اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے دن کا آدھا حصہ میں ہی گزرتا تھا۔ وہ دنیا سے الگ تھا، اس کی زندگی نارمل لوگوں کی طرح نہیں تھی، کیونکہ وہ ایک وحشی تھا۔ لوگ اس کو نہیں، اس کی برائیوں سے جانتے تھے۔ وہ اسٹڈی روم میں آتے ہی اپنی مخصوص جگہ پر براجمان ہوا تھا۔ پیانو کے پاس آتے اس نے دھیرے سے اپنی سفید مضبوط انگلیوں کو پیانو پر حرکت دی تھی۔ آنکھیں بے ساختہ نکلنے والی دھن پر بند ہوئی تھیں۔ مسروریت سے روح میں اترتی اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ دل جھوم اٹھا تھا۔ ہاں، وہ مسکرا رہا تھا۔ کوئی اسے دیکھتا تو یقین نہ کر پاتا کہ براق خانزادہ مسکرا رہا ہے۔ پیانو سے نکلنے والی مخصوص دھن اس کا آبسیشن تھی۔ وہ اس سب کا عادی تھا جس کا خمار ہر شے پر بھاری تھا۔ یہ وقت اس کا خود کے لیے ہوتا تھا۔ کسی میں ہمت نہ تھی اس وقت اسے ڈسٹرب کرتے۔ اس کی زندگی ایک راز تھی جس پر تجسس اس کی اپنی ذات بناتی تھی۔ وہ اپنی طرز کا ایک انسان تھا جس کا انسانیت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا، کیونکہ وہ براق خانزادہ تھا جس کی فطرت میں نرمی نہیں، صرف تباہی چھپی تھی۔ حورین پوری طرح سے تیار، کانوں میں سلور جھمکے پہن رہی تھی۔ سلور اور میرون کمبینیشن فراق، لبوں پر ہلکی سی گلوز لگائے، لمبے سیاہ بالوں کو کھلا چھوڑے، وہ اس وقت نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ مسز ثاقب روم میں آئیں تو اسے دیکھتے بے ساختہ ماشاء اللہ کہا۔ وہ لگی اتنی حسین رہی تھی۔ میری بیٹی کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ انہوں نے پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ بس یار ماما، مجھے تو شرم آ رہی ہے، کہیں زیادہ اوور تو نہیں لگ رہی میں؟ مونگلیاں چٹکاتے بولی تھی۔ نہیں، میری شہزادی تو بہت پیاری لگ رہی ہے، بالکل پری کی طرح، انہوں نے مسکراتے تسلی دی تھی۔ اس بار حورین کے لبوں کو بھی مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ تبھی اسے باہر یاور کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا تھا۔ حورین جلدی سے اپنی بلیک پینسل ہیل پہننے لگی۔ اس کے دودھیا پاؤں میں بلیک ہیل بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایک آخری نگاہ اپنے آئینے میں نظر آتے اپنے عکس پر ڈالی تھی اور پھر ماں سے اجازت لیتے نیچے آئی تھی تو یاور گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس نازک پری کو دیکھتا یکٹک نہا رہا تھا۔ دل کی دھڑکنیں اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر بڑھنے لگی تھی۔ حورین اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتی، بال کانوں سے اڑسنے لگی۔ من پسند شخص کی ایک نگاہ بھی سانس مارنے کے مترادف ہوتی ہے۔ اسے آتا دیکھ کر یاور گاڑی کا دروازہ کھولتے اس کی طرف آیا تھا اور اس کی سائڈ کا دروازہ کھولا تھا۔ وہ جو پہلے ہی اس کی نظروں کی تپش سے گھبرا رہی تھی، اس حرکت پر اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ بیٹھ جاؤ یار، ورنہ یہیں دم نکل جائے گا اس دیوانی کا، یاور مخمور نظروں سے اسے دیکھتے بولا تھا۔ وہ سر پٹا کر جلدی سے فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھی تھی۔ یاور مسکراہٹ دبائے خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا تھا۔ معنی خیز خاموشی سے حورین گھبرائی تھی۔ یاور کی بولتی نگاہیں اسے اپنی نظروں کو جھکانے پر مجبور کر رہی تھی۔ چاند کی اپنی کشش ہے حورین، مگر تمہیں دیکھ کر میرے دل کا دھڑکنا زندگی کی ساری خوبصورتی پر بھاری پڑتا ہے، ہمیشہ میری رہنا۔ یاور ایک جذب کے عالم میں اسے دیکھ کر بول رہا تھا۔ جہاں حورین کا دل اس کے اظہار پر ساکت ہوا تھا، وہیں یاور خوشی کے الگ جہاں میں محو تھا، جہاں اس کے ساتھ اس کی پسندیدہ ہستی موجود تھی۔ دل میں اٹھتے جذباتوں پر بند باندھتے اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ براق خانزادہ ہوٹل گریٹ نائٹ میں پہنچ چکا تھا۔ بلیک ٹیکسٹو میں اس کا چھا جانے والا انداز تھا۔ بھوری آنکھیں نیند پوری نہ ہونے کے باعث سرخ تھیں۔ اس کی پہچان اس کے وار کرنے کا انداز تھا۔ وہ اندر آیا ہی تھا جب موبائل پر رابرٹ کا میسج ریسیو ہوا۔ سر، ہی از ارائیوڈ دی ٹیبل نمبر 402۔ رابرٹ کا میسج ملتے وہ اپنی مطلوبہ ٹیبل کی طرف بڑھا تھا۔ وہ مطمئن انداز میں چیئر گھسیٹ کر بیٹھتا ایک مرتبہ پھر سے سگار سلگا چکا تھا۔ ہوٹل کافی اسٹائلش تھا، پر آج شاید کسی خاص وجہ سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ چاروں طرف سرخ پھولوں کی سجاوٹ، بلونز لگائے گئے تھے، ڈم ہوتی لائٹس، گٹار سے نکلتی دھنیں، سب کچھ مسمرائز لگ رہا تھا۔ براق موبائل میں کچھ دیکھنے میں مصروف تھا جب اسے کسی کی نظروں کی تپش خود پر محسوس ہوئی۔
اس نے نگاہ اٹھا کر سامنے دیکھا تو کتنی لمحے دیکھتا رہ گیا۔ وہ ہتھیاروں سے لیس کسی کا بھی دل دھڑکا سکتی تھی۔ کالج والی لڑکی وہی تھی، اسے بی کے ایک ہی نظر میں پہچان چکا تھا۔ حورین جو اسے تیکھے چتونوں سے گھور رہی تھی، یوں محویت سے خود کو تکتا پا کر گھبرائی تھی۔ سر، آپ کو مسٹیک ہوئی ہے، یہ ہماری ٹیبل ہے، وہ اپنے بالوں سے الجھتی اپنے سامنے بیٹھے براق سے بولی تھی۔ اس کا ذرا دل نہیں تھا اس بدتمیز آدمی سے بات کرنے کا، فی الحال اس کی مجبوری تھی۔ یاور گاڑی پارک کر رہا تھا، اسی نے ٹیبل نمبر بتا کر اسے اندر بھیجا تھا، پر اپنی جگہ پر پروفیسر کو دیکھ کر اس کا کل والا غصہ عود آیا تھا، پر وہ لڑائی کرنے کے موڈ میں نہ تھی، تبھی تحمل سے بولی تھی۔ اس کی آواز پر براق ہوش میں آیا تھا۔ مس، آپ بیٹھ سکتی ہیں، چیئر فری ہے، مگر یہ ٹیبل آپ کی ہی ہے، یہ آپ محترمہ کی خام خیالی ہے۔ وہ سگار کا گہرا کش لیتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی بات پر حورین کے تو پتنگے ہی لگ گئے تھے۔ میں یہاں آپ کے ساتھ نہیں، اپنے فیانسی کے ساتھ ڈنر کے لیے آئی ہوں۔ آپ مجھے چیئر آفر نہ کریں بلکہ ان کے لیے جگہ خالی کریں۔ وہ تیکھی مرچی کی طرح بھڑکی تھی۔ براق جو کچھ دیر پہلے انجانی خوشی محسوس کر رہا تھا، اس کے یہاں آنے کی وجہ جان کر جی جان سے دہک اٹھا تھا۔ محترمہ، ذرا کام ڈاؤن، یہ ٹیبل پہلے سے ہی ریزروڈ ہے، آپ اپنے فیانسی کو کسی جنگل میں لے جا سکتی ہیں، وہاں خوب کھلی جگہ ملے گی، ویسے بھی جنگلی بلیوں کی جگہ یہاں نہیں ہے۔ اس بار وہ کافی سپاٹ لہجے میں بولا تھا، اس کا روم روم سلگ رہا تھا۔ اس کے منہ سے کسی اور کی بابت سن کر، آپ اس طرح مجھ سے بدتمیزی نہیں کر سکتے، میں نہیں ڈرتی وڑتی آپ سے، سنا آپ نے؟ وہ ٹیبل پر ہاتھ رکھتی غرائی تھی۔ اس کے یوں قریب آنے پر براق کا دل دھڑکا تھا۔ اس کی نظریں بے قراری کے عالم میں اس کا نقش جیسے حفظ کرنا چاہ رہی تھی۔ دل چاہا تھا ان لبوں سے وہ نام پکارے، پر اپنی کیفیت کا اندازہ کرتے وہ ساکت ہوئی تھی۔ اس کی حرکت پر آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی تھیں۔ براق نے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ وہ آگے بڑھتا اتنی جرأت سے اسے اپنے ساتھ لیے کھڑا تھا۔ حورین کو اس کی آنکھ کی ماندے نگاہیں خود پر محسوس ہوئی تھیں۔ حورین جھٹکے سے اسے دور کرتی پیچھے ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے چٹاک کی آواز گونجی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ اپنے دوپٹے کی طرف بڑھا تھا جہاں اس کا لمس ابھی بھی موجود تھا۔ براق کو اتنی شدید ری ایکشن کی امید نہیں تھی۔ اس کے جذبات سے سرخ آنکھیں گال پر پڑنے والے تھپڑ سے مزید انگارہ ہوئی تھی۔ تم نے لڑکی مجھ پر، براق خانزادہ پر ہاتھ اٹھایا؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ وہ چیخا تھا۔ اس کی دھاڑ سے لوگ ان کی طرف متوجہ ہونے لگے تھے۔ حال کی تمام لائٹس جو ڈم تھی مکمل طور پر جلی تھی۔ براق اسے بازوؤں سے دبوچتے اپنے قریب کیے سوال کر رہا تھا۔ حورین اس کے غصے سے کام گئی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں، دل خوف سے سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ کیسے وہ شخص یوں سے سر عام اپنی ملکیت سمجھ کر حصار میں لے سکتا ہے؟ اور یہ بپھرنا، حورین کو اس کی آنکھوں سے وحشت سی محسوس ہوئی، جہاں کوئی جذبہ موجود نہیں تھا سوائے انتقام کے۔ وہ مزاحمت کرتی اپنا آپ اس کی گرفت سے آزاد کرا رہی تھی، مگر براق کی گرفت سخت تھی۔ سر چھوڑے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اس سے پہلے براق مزید کچھ بولتا کرتا، یاور دوڑ کر حورین کی طرف پہنچا تھا اور اسے براق کی گرفت سے آزاد کرایا تھا۔ حورین براق سے الگ ہوتی اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ روتے ہوئے وہ اپنا آپ اس میں چھپانا چاہ رہی تھی۔ براق نے اس کی حرکت پر مٹھیاں بھینچی تھیں۔ اس لڑکی کے دور جانے سے نہ جانے کیوں اسے برا لگ رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا ایسا ہو، یہ سب اس کے لیے نہیں بنا تھا، وہ نہیں کر سکتا کسی کو اپنی زندگی میں شامل۔ براق خود کو اپنے وعدے یاد دلا رہا تھا جب یہ یاور نے اس کا گریبان دبوچا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے تنگ کرنے کی؟ یو باسٹرڈ، یاور شدید تیش میں چیخا تھا۔ حورین اسے اتنے غصے میں دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی مزید تماشا بنے اس کا۔ اس سے پہلے کہ حورین آگے بڑھ کر یاور کو روکتی، براق نے زوردار دھکا دیا اور کو مارا تھا۔ بے ساختہ حورین کی چیخ نکلی تھی۔ یاور پیچھے جا گرا تھا۔ براق دوبارہ یاور کی طرف بڑھتا جب تیزی سے حورین دونوں کے درمیان آئی تھی۔ حورین نے براق کو اپنے دونوں ہاتھوں سے رکھتے اسے دور کیا تھا۔ براق اس کے نرم ہتھیلیوں کا لمس اپنے سینے پر محسوس کرتے دم سادے پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ وہ اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا، دل اس کے ساتھ ہوتا، جینے کی خواہش کر رہا تھا۔ براق اسے اپنی نگاہوں میں بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے قدموں میں تیزی تھی، ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ یہ دنیا اس کے لیے نہیں بنی تھی، اور نہ ہی وہ خود کسی سے محبت کے لیے بنا تھا۔
اس کا وجود تو لاوا تھا جس کے ارد گرد سب کچھ تباہ تھا۔ حورین روتے ہوئے اپنے دوپٹے سے آنسو پونچھ رہی تھی۔ آج اس کی براق خان زادہ سے دوسری ملاقات تھی، پر وہ سوچ چکی تھی اس سرپھرے انسان سے وہ کبھی نہیں ملے گی۔ اس کی آنکھوں میں موجود جذبات کی لپک نے حورین کو ڈرا دیا تھا۔ وہ لڑکی تھی، کیسے نہ جان پاتی۔ سوری یاور، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ آئی ایم سوری۔ حورین اس سے معافی مانگ رہی تھی، دل میں شکر ادا کر رہی تھی کہ یاور نے براق کی بےہودگی نہیں دیکھی تھی، ورنہ قیامت برپا ہو جاتی۔ یاور نے اسے دیکھتے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں گڑیا، مت رو، تمہاری وجہ سے کچھ نہیں ہوا۔ شاید وہ آدمی کوئی سائیکو تھا جسے لڑکیوں سے پیش آنے کی ذرا سی بھی تمیز نہیں تھی۔ تم فکر مت کرو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یاور نے اس کے آنسو صاف کرتے تسلی دی تھی، جانتا تھا وہ نازک سی جان کافی سہمی ہوئی ہے۔ چلو میں تمہیں آئس کریم کھلاتا ہوں، یاور اس کا منہ ٹھیک کرنے کی خاطر بولا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہوئے واقعے کا اثر وہ اپنی زندگی کے ذہن سے نکال دینا چاہتا تھا۔ ابھی تو وہ مکمل ٹھیک بھی نہیں ہوئی تھی کہ دوبارہ سٹریس دینا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کی آفر پر حورین نے نفی میں گردن ہلائی اور اکیلی ہوٹل سے باہر نکل آئی۔ یاور بھی بھاگنے کے انداز میں اس کے پیچھے آیا تھا اور ہاتھ پکڑ کر روکا تھا۔ کیا ہوا چندا، مجھ سے کیوں ناراض ہو رہی ہو؟ یاور اسے دیکھتے بولا تھا، جس کی ہیزل گرین آنکھیں رونے کی وجہ سے سوج گئی تھیں۔ یاور کو اپنے یہاں آنے پر شدت سے افسوس ہوا۔ ابھی وہ حورین کو سمجھاتا کہ اس کی فون پر کال آنے لگی۔ یاور نے کال اٹھائی تو دوسری طرف اس کے کولیگ تھے جو اسے اندر بلا رہے تھے۔ نہیں، آج نہیں، پھر کسی اور دن، ابھی مجھے ضروری کام ہے، معذرت۔ یاور نے سنجیدگی سے بات کرتے کال کٹ کر دی تھی۔ اس کی ساری توجہ حورین پر تھی جو زمین پر نظر ٹکائے نہ جانے کیا کھوج رہی تھی۔ یاور نے مزید کریدنا مناسب نہ سمجھا، اسی لیے سیدھا اپنی مرسیڈیز کی طرف بڑھ گیا۔ راستے میں وہ کافی بار حورین سے بات کرنے کی کوشش کر چکا تھا، مگر وہ ایک لفظ نہ بولی تھی۔ گھر آتے ہی چپ چاپ گاڑی سے اترتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ یاور کی بے چین نظروں نے دور تک دشمن جان کا پیچھا کیا تھا اور وہاں سے نکلتا سیدھا قبرستان آیا تھا۔ اس کے قدموں میں موت جیسی دھمک تھی۔ پورا قبرستان سناٹے میں ڈوبا تھا۔ براق کے قبر کے پاس بیٹھا اس قبر کی مٹی ہاتھ میں لیے بغور دیکھنے لگا۔ اس کی بری آنکھوں میں خوبصورت منظر نے جگہ بنائی تھی، جہاں ایک پرکشش شہد رنگ آنکھوں والی عورت اپنے 6 سالہ بچے کے آگے پیچھے گھومتی اسے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، پر جیسے ہی وہ عورت آگے آتی بچہ چکما دیکھ کر بھاگ جاتا۔ آخرکار اس بچے کی ماں نے اسے پکڑ کر سینے میں بھینچ لیا اور خوب پیار کرنے لگی۔ اب وہ دونوں ماں بیٹے کھلکھلا رہے تھے۔ چاروں طرف خوشیاں تھیں کہ تبھی منظر بدل گیا۔ اس کے چاروں طرف ویرانی تھی، رات کے اندھیرے تھے، خاک ہی خاک تھی۔ براق نے مٹی قبر پر ڈالتے گہرا سانس لیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، مگر مرنے والوں کے بغیر جینا بھی کم اذیت ناک نہیں ہوتا۔ آنکھیں دیکھنے کو ترس جاتی ہیں، سایہ تک روٹ جاتا ہے۔ روز انسان نئے امتحان سے گزرتا ہے۔ کسی ایک کے جانے سے دنیا ختم نہیں ہوتی، مگر ویران ضرور ہو جاتی ہے۔ بہت سی خواہشات دل میں ہی دم توڑ جاتی ہیں۔ وہ ترس آمیز لہجے میں خود سے مخاطب تھا۔ قبرستان کی اس خاموشی میں وہ تھا اور اس کے بہتے آنسو۔ کون کہتا ہے مرد روتے نہیں ہیں؟ بس مرد ضد کر جاتے ہیں، بہت سی نفرتوں کو خود میں پناہ دیتے ہیں تاکہ زندگی جینے کے لیے خود کو تیار کر سکیں۔ بی کے عرف براق خانزادہ موت سے نہیں ہارا تھا، اسے زندگی نے ہرایا تھا۔ اس میں جینے کی چاہ تو کب کی ختم ہو چکی تھی۔ جو کچھ اس نے چھینا تھا اس کی بھرپائی وہ خسارہ ساری زندگی لگا کر بھی کوئی پورا نہیں کر سکتا تھا۔ اپنی ماں کو کھونے کے بعد وہ ایسا سنگدل ہوا تھا کہ کوئی اس جیسے پتھر کو موم نہیں کر پایا۔ براق کی زندگی کا ہر پہلو رنجیدہ تھا، چھپا ہوا تھا، جسے کوئی بھی نہیں کھول سکتا تھا۔ جب تک براق نہ چاہے وہ کسی کا دشمن نہ ہو کر اپنے آپ سے باقی تھا۔ اسے نفرت تھی کمزوروں سے، کیونکہ اب وہ کمزور نہیں تھا اور نہ ہی اس کی کوئی کمزوری تھی۔ مگر آج اس لڑکی کے جادوئی لمس نے جسم و جاں حرارت سے بھر دی تھی۔ اسے چھونے پر دل نے بے اختیار اکسایا تھا۔ پہلی بار اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا تھا، ورنہ وہ تو خود سے بھی ضد باندھنے والا شخص تھا۔ لڑکیوں میں اس کی دلچسپی کبھی نہیں رہی تھی، وہ تو اندھیری راتوں کا باسی تھا۔ اسے کب سے روشنی کی چاہ ہونے لگی۔ دل کی بے اختیاری پر اس کا زور نہیں چل سکا تھا۔ اس نے بار بار خود کو اس انجان لڑکی کے بارے میں سوچنے سے ٹوکا تھا، پر دل اس کی ایک بھی سننے کے موڈ میں نہ تھا۔ وہ شدت سے دعا گو تھا کہ اب اس کا سامنا بھی اس ہری بلی سے نہ ہو جسے دیکھتے ہی
اس کا پتھر دل چھونے کی خواہش کرتا تھا۔ آنکھوں کا ہیر پھیر اسے دیوانہ کرتا تھا، دل اسے خود میں سمونے کی بے قراری جتاتا تھا۔ براق اپنے آنسو صاف کرتے وہاں سے نکلا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی سرد و سپاٹ تاثرات تھے۔ اس دنیا کی کوئی شے نہیں ہرا سکتی تھی سوائے رب تعالیٰ کے۔ وہ اپنی زندگی میں مانگنے کا نہیں، چھیننے کا عادی تھا۔ اب اس کے دل نے کڑا فیصلہ لے ہی ڈالا تھا۔ وہ مجبور تھا۔ وہ لڑکی براق سے تو شاید بچ جاتی، پر اس بیکے کی نظر اس پر پڑی تھی جس سے بچ پانا ناممکن تھا۔ حورین اندر آئی تو ماں کو لاؤنج میں ہی بیٹھے پایا۔ وہ دوڑ کر ان کے سینے سے جا لگی۔ مسز ثاقب کا دل دھک سے رہ گیا۔ حورین کو زاروں کے تار روتے دیکھ کر وہ گھبرا گئی تھی۔ حورین، میرا بچہ کیا ہوا ہے؟ تم تو یاور کے ساتھ گئی تھی نا، اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ بتاؤ مجھے۔ میرے بچہ، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر بولی تھی۔ وہ مما، وہاں ہوٹل میں ایک شخص نے مجھ سے بدتمیزی کی، اور پھر وہ ساری باتیں ماں کو بتانے لگی۔ مسز ثاقب نے دوبارہ اسے سینے پہ بھینچ لیا۔ وہ تو پہلے ہی حورین کے کہیں آنے جانے کے خلاف تھی، پر آج کا واقعہ انہیں دہلا گیا تھا۔ حورین کو اسی لیے وہ بہت سختی سے ٹوکتی تھی۔ وقت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، آج یاور کے ہوتے ہوئے اس کے ساتھ یہ سب ہوا تھا۔ مسز ثاقب کافی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ انہیں حورین کی آواز حواسوں میں لائی تھی، جو روتے ہوئے مسلسل باہر نہ جانے کی رٹ لگائے ہوئے تھی۔ بیٹا، سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے میری شہزادی، اور پھر اس سب میں یاور کو تمہارا خیال رکھنا چاہیے تھا، تم اس کے ساتھ گئی تھی۔ اس بار ان کی آواز میں غصہ تھا۔ یاور کے لیے وہ حورین کو ایک پل کے لیے بھی اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ حورین ماں کی بات سنتی مزید ان میں چھپی تھی۔ یاور کی کیا غلطی تھی؟ کیا نہیں، وہ نہیں جانتی تھی، مگر وہ شخص، وہ آنکھیں، سب کچھ اسے خوفزدہ کر رہے تھے۔ وہ ان آنکھوں میں چھپی وارننگ کو نہیں بھول رہی تھی۔ مسز ثاقب اسے بہلا کر بڑی مشکل سے روم میں لائی تھیں، جو ایک بھی پل کے لیے ان سے جدا ہونے کو تیار نہیں تھی۔ مما، آپ پلیز کہیں مت جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ آنکھوں میں نمی لیے بول رہی تھی۔ مسز ثاقب اس کے گرد بازو حائل کرتی اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگیں۔ وہ کافی زیادہ خوف کے زیر اثر تھی۔ مسز ثاقب نے دل میں رب سے اپنی بیٹی کی حفاظت کی دعا مانگی تھی۔ وہ بہت چھوٹی تھی، کم عقل تھی، زمانے کی غلیظ نظروں سے ناواقف تھی۔ انہوں نے ہمیشہ اسے زمانے کی سرد و غم سے بچا کر رکھا تھا۔ وہ سوچ چکی تھی کہ وہ ثاقب صاحب سے یاور کی اچھے سے کلاس لگوائیں گی، جس کی وجہ سے ان کی پھول سی بچی اتنا روئی تھی۔ جب ساتھ لے کر گیا تھا تو حفاظت بھی کرتا، یوں اتنے لوگوں میں اسے رلنے کے لیے چھوڑ دیا؟ وہ پکا ارادہ باندھ چکی تھی۔ وہ ماں تھی، کیسے نظر انداز کرتی اتنی بڑی بات؟ یاور کے ہوتے ہوئے ان کی لاڈلی نے اکیلے سب کچھ برداشت کیا، خدا نہ کرے کچھ ہو جاتا، وہ کیا کرتی؟ انہی سوچوں میں وہ ڈوب، نہ جانے کب ان کی آنکھ لگی، انہیں علم نہ ہوا۔ بی کے پہلے سے آیا تو رابرٹ اسی کے انتظار میں تھا۔ اسے آتے دیکھ کر فوراً اس کی طرف بڑھا۔ بی کے کہاں تھے آپ؟ ہمارے شکار ہاتھ سے نکل گیا۔ اور وہ لڑکی کون تھی؟ کیا تھا وہ سب؟ آپ جانتے ہیں نا، ہماری زندگی میں ان خرافات کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ رابرٹ کا انداز بہت کچھ جتاتا ہوا تھا کہ ٹائیگر لب بھینچ گیا۔ دل و دماغ پہلے ہی الجھے ہوئے تھے۔ رابرٹ، اپنی حد میں رہو، میرے معاملات میں دخل اندازی دینے کا کوئی حق نہیں ہے تمہیں۔ براق اس پر آنکھیں نکالتا کرایا تھا۔ رابرٹ نے بنا اس کی ڈانٹ کا اثر لیے اس بار اس کا مقابلہ کیا تھا۔ ہم شیر سا جگرا رکھنے والے ہیں، ڈرنا فطرت میں نہیں ہے۔ مجھے آپ کے معاملات کی فکر نہیں، صرف آپ کی ہے۔ عورت قابلیت کو زنگ لگا دیتی ہے۔ میں نہیں چاہتا آپ بھی سب بھول کر کسی عورت کے ہو جائیں۔ رابرٹ سیدھا مدعے پہ آیا تھا، آنکھوں میں بہت کچھ کر گزرنے کی چاہ تھی۔ براق نے اس کی بات پر کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا، بلکہ اسے راستے سے ایک طرف کرتا اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ رابرٹ نے اسے جاتے دیکھ کر تعصب سے سر جھٹکا تھا۔ وہ جن راستوں کی طرف بڑھ رہا تھا وہ کسی طور اس کے لیے نہیں بنے تھے۔ اس کا سفر آئے گا نہ جانے، یہی باور کرانے کے لیے رابرٹ آج اس کا سامنا کر رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا براق بھی اسی کرب سے گزرے جس کرب سے وہ گزر چکا تھا۔ محبت سے بڑی سزا کوئی نہیں ہوتی، یہ بات وہ سمجھ چکا تھا، اور بیکے کو بھی سمجھانا چاہ رہا تھا، مگر شاید اسے پھر سے بکھرنا تھا، جو موت سے نہیں انہیں قسمت ہرا دیتی ہے۔ وقت کی گہری چالوں میں مسکراہٹیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں، خوشیاں روٹ جاتی ہیں، دل ویران ہو جاتے ہیں۔ رابرٹ اپنی سرخ آنکھوں کو میچ کر کھولتے سارا درد اپنے اندر اتار گیا۔ دل ہی تو بربادی کا باعث تھا، کیسے آباد کرتا؟ برباد کو براق تو پھر اس کا سب کچھ تھا۔
اسی لیے وہ جب جان دے سکتا تھا تو اسے ان خرافات سے بچانے میں بھی اس کا ہاتھ تھا۔ وہ کچھ سوچتے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ آج جو کچھ بھی ہوا وہ بیکے کے لیے ذرا نارمل نہیں تھا، پر اتنا کچھ ہونے اس کا خاموش رہنا رابرٹ کو چونکا گیا تھا۔ اس نے ذرا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اسے یہ دیکھ کر شدید حیرت کا جھٹکا لگا تھا کہ بیکے ایک معمولی سی لڑکی سے تھپڑ کھا کر خاموش ہے۔ ثاقب صاحب رات کو گھر لیٹ آئے تھے۔ پورا گھر میں سناٹے کا راج تھا۔ وہ چونک گئے، آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ مسز ثاقب ان کے لیے نہ جاگی ہوں، پر اب وہ کہیں نظر نہ آئی تھی۔ وہ بیگ وہیں لاؤنج میں پڑے صوفے پر رکھتے اپنے روم کی طرف بڑھے، پر خالی کمرہ منہ چلا رہا تھا۔ ان کا رخ اب حورین کے کمرے کی جانب تھا۔ ثاقب صاحب جب کمرے میں آئے تو دونوں ماں بیٹی کو نیند میں گم پایا۔ وہ مسکراتے نہ جانے کیوں اس وقت بیوی کا یہاں نہ ہونا کھٹکا تھا۔ وہ فوراً بیگم کی سائڈ آتے ہوئے ہولے سے انہیں کندھے سے ہلاتے جگایا۔ بیگم، آپ یہاں حورین کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ ایک نظر سوئی ہوئی حورین کو دیکھ کر ان سے استفسار کرنے لگے۔ مسز ثاقب نے انہیں چپ رہنے کا اشارہ کرتے باہر کی راہ لی۔ ثاقب صاحب ہی ہولے سے اپنی لاڈلی کی پیشانی چومتے ان کے پیچھے آئے تھے۔ بتائیں بھی کیا بات ہے، مجھے پریشانی ہو رہی ہے، ثاقب صاحب سنجیدگی سے بولے تھے۔ مسز حرم نے گہرا سانس بھرتے ساری بات ان کے گوش گزار کر دی۔ ان کو یاور پر شدید طیش آیا۔ کیسے وہ اتنی لاپرواہی جتا سکتا ہے حورین کے حوالے سے؟ آپ فکر نہ کریں، میں بھائی صاحب سے بات کرتا ہوں۔ یاور اتنا غیر ذمہ دار کیسے ہو سکتا ہے؟ انہیں بازو کے حلقے میں لیے اپنے روم کی طرف بڑھے تھے۔ ثاقب صاحب بیٹی کی جذباتیت کے بارے میں بخوبی جانتے تھے۔ براق روم میں آتے بیڈ پر ڈھیسا گیا۔ اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے، وہ بھوری آنکھیں بند کرتا تو چھم سے اس کی ہیزل گرین روئی روئی سی آنکھیں اس کے تصور میں آ جاتی۔ وہ سوچ چکا تھا اس لڑکی کو ہر صورت براق خان زادہ کا ہونا ہے۔ اس کے دل نے لمحوں میں فیصلہ کیا تھا۔ وہ صرف اور صرف براق خان زادہ کی ملکیت تھی، اور اس کے ساتھ موجود وہ لڑکا اس کو شدید جلن سے دوچار کر گیا تھا۔ کیسے استحقاق سے وہ اس کے گلے لگی تھی، اسے بچانے کے لیے براق سے لڑ رہی تھی۔ وہ جھٹکے سے آنکھیں کھولتا اٹھ بیٹھا۔ تم میری ہو، صرف میری، اور مجھے شراکت داری سے نفرت ہے۔ ہر صورت تمہیں میرا ہونا ہے، تمہیں میری دنیا میں آنا ہوگا۔ ویلکم ٹو دی بیکے ورلڈ مائی لائف۔ وہ اس کی خوبصورت آنکھوں کو تصور میں لیے ایک جنونیت سے بولا تھا۔ اس کے لہجے میں چھپی تپش عام نہیں تھی۔ وہ دسترس کی کوشش نہیں کرنا چاہتا تھا، اسے حاصل کرنے کا جنون تھا۔ اس نے اپنا فون اٹھاتے رابرٹ کو کال ملائی تھی۔ اگلے 10 منٹ میں مجھے اس لڑکی کی تمام انفارمیشن چاہیے۔ اونلی 10 منٹس۔ اپنی بات مکمل کرتا بنا اس کے سنے کال بند کر گیا۔ رابرٹ نے اس کی بات پر دانت پیسے تھے۔ یہ آدمی واقعی پاگل تھا۔ وہ فوراً اپنے سیکرٹ روم کی طرف بڑھا تھا، جہاں سارے لیپ ٹاپس اور دوسری مشینز موجود تھیں۔ رابرٹ تیزی سے کی بورڈ پر اپنی انگلیاں چلا رہا تھا، کیونکہ بیکے کو اپنا کام میں ذرا سی بھی دیری قبول نہیں تھی۔ اگلے 10 منٹ میں وہ حورین کی تمام ڈیٹیلز نکال چکا تھا۔ اس نے ناک منہ چڑھاتے ساری انفو براق کو سینڈ کی تھی۔ وہ جو بے قراری سے موبائل سینے پر ڈالے پڑا تھا، میسج کی رنگ بجتے دیکھ کر فوراً متوجہ ہوا تھا۔ اس نے لمحے کی بھی دیری کیے بنا اسکرین پر چمکتی تمام ڈیٹیلز دیکھی تھیں، جہاں حورین کی تصویر کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں سب کچھ تفصیلاً درج تھا۔ براق کے لب اس کی ہنستی مسکراتی تصویر دیکھ کر مسکراہٹ میں ڈھلے تھے، وہیں اس کا نام دیکھتے دل میں پکڑ دکڑ مچ گئی تھی۔ حورین، بالکل پاک، اپنے نام کی طرح۔ براق اس کی تصویر پر انگلی ٹریس کرتے بولا تھا، جیسے محسوس کرنا چاہ رہا ہو اس احساس کو۔ وہ دلکشی سے مسکرا رہا تھا۔ رگ رگ میں وہ لڑکی لہو بن کر دو رہی تھی کہ وہ سدھ بدھ کھو بیٹھا تھا۔ اس کی نظروں میں بس حورین کا نازک سراپا رچ بس گیا تھا۔ ہلتے گلابی لبوں نے اس کا سکون برباد کیا تھا۔ حورین براق خان زادہ بنانا ہوگا، ہر قیمت پر، صرف میرا ہونا ہوگا۔ وہ اپنی گردن کو مخصوص انداز میں دائیں سے بائیں حرکت دیتے بولا تھا، جو اس کے ارادوں کی پختگی کی علامت تھا۔ براق بس جلد از جلد حورین کو اپنے قریب دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے لمحہ با لمحہ سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ وہ کسی کو لمحے کی بھی مہلت نہ دینے والا شخص اس ذرا سی لڑکی کے لیے اندیکھی کی آگ میں سلگ رہا تھا، جس کی تپش زمانے بھر کو راکھ کر سکتی تھی۔ پر وہ بیچاری دوسری طرف اس کی شدتوں سے انجان خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ رات کا تیسرا پہر تھا۔ حورین خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی جب کھڑکی سے کوئی حوالہ اندر داخل ہوا۔
وہ شخص ایک نظر اندھیرے کمرے کو دیکھتا عین اس کے سرہانے آ بیٹھا تھا۔ کھڑکی سے چھن کے آتی چاند کی روشنی حرمین کے پور نور چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ بے چین سا اسے دیکھتا اپنی نگاہوں کی پیاس بجھا رہا تھا۔ بھوری آنکھوں میں اس کے معصوم نقوش دیکھتے خمار اترنے لگا تھا۔ بے خودی میں اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر جھولتی لٹوں کو پیچھے کیا تھا جو اسے اپنے رقیب معلوم ہو رہی تھی۔ براق اس کے قریب تھا، اس کا دل گواہی دے رہا تھا۔ حورین صرف براق کی ہے۔ اس کی انگلیاں اس کے نقوش پر سفر کر رہی تھیں۔ براق کی محبت کا انداز جان لیوا تھا کہ اس کے پوروں کی حدت پر حورین نیند میں بھی کچھ مسائی تھی۔ اس کی نرم و ملائم گول گپا سے چہرے کا احساس اس کو بے قرار کر گیا۔ وہ شدت سے اس پر جھکا تھا اور اس کی سوجی آنکھوں پر بوسہ دیا تھا جیسے اپنے دیے ہوئے آنسوؤں کا مداوع کر رہا ہو۔ اس میں بہت دھیمے سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ حورین اس کا سکون بنتی جا رہی تھی۔ محبت کا پہلا احساس بے حد دل مو لینے والا تھا جتنا آج وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ ٹائیگر اپنی نگاہوں کو جی بھر کے سیراب کرنے کے بعد وہاں سے ہٹا تھا۔ اسے حیرت ہوئی تھی حورین کی اتنی پکی نیند ہونے پر کہ وہ اتنا قریب ہوتے ہوئے بھی ہوش میں نہیں آئی تھی، اسے دیکھ نہیں پائی تھی، مگر اس کے حق میں شاید یہی بہتر تھا، ورنہ وہ پاگل سی ضرور خود کو نقصان پہنچا لیتی۔ براق ایک آخری بوسہ اس کی پیشانی پر دیتے جس راستے سے آیا تھا اسی راستے سے غائب ہوتا چلا گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنا ضروری نہ سمجھا تھا جہاں وہ نازک سی جان برے خواب کے زیر اثر اپنی سسکیاں دبا رہی تھی۔ بند آنکھوں سے جاری آنسو تکیا بھگورے تھے۔ وہ محبت کا دعوے دار اسے سسکنے کے لیے تنہا چھوڑ گیا تھا۔ رابرٹ بی کے جانے کے بعد کتنی ہی دیر سکرین کو گھورتا رہا۔ وہ کبھی نہیں چاہتا تھا ٹائیگر اس لڑکی سے ملے، مگر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ٹائیگر نے کٹھن فیصلہ کیا تھا حورین کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا، جو وہ ہر حال میں کرنے والا تھا، کیونکہ بیکے کو نفرت تھی اپنے معاملات میں ٹانگ اڑانے والوں سے۔ رابرٹ تو پھر ایک خاص ساتھی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ رابرٹ کو یاور کے متعلق بھی کافی کچھ اپنے آدمیوں سے پتہ چل چکا تھا جس کے بارے میں اس نے براق کو نہ بتانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ یاور نے گھر آتے ہی عاقب صاحب کو اپنے نکاح کا کہا تھا۔ وہ اب جلد سے جلد حورین کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا۔ مسٹر عاقب، زبیدہ بیگم دونوں اس کی اچانک ایسے رد عمل پر حیران سے ہوئے۔ کافی بار انہوں نے وجہ پوچھی مگر یاور انہیں نکاح کا کہتے اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گیا۔ زبیدہ بیگم اپنے شوہر کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ یاور شروع سے ہی خود سیٹ تھا۔ زبیدہ بیگم کو حورین کچھ خاص پسند نہ تھی، وہ بس یہ اور کی ضد پر مانی تھی، ان کی اپنی کوئی رضامندی شامل نہیں تھی، پر بیٹے کی خاطر وہ اس کڑوے گھونٹ کو پینے کے لیے بھی تیار تھی۔ یاور کا رویہ ان کے لیے چونکا دینے والا تھا۔ وہ دونوں چپ چاپ جہاں کے تہاں بیٹھے رہ گئے۔ یاور کی ضد سے وہ اچھے سے حورین خود کو کسی کھائی میں گرتا محسوس کر رہی تھی۔ اس کے چاروں طرف آگ ہی آگ تھی جس کی لپیٹیں اس کی وجود کو چھونے لگی تھیں۔ حورین روتے ہوئے تکیے پر اپنا سر پٹک رہی تھی۔ اس نے اپنا وجود تپتا محسوس ہوا تھا، کوئی اسے نہیں بچا پا رہا تھا۔ وہ چیخ کر سب کو اپنے پاس بلا رہی تھی پر کوئی نہیں آ رہا تھا۔ تب نقاب میں چھپی دو بھوری آنکھیں اسے نظر آئی تھیں۔ وہ جو کوئی بھی تھا بڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھتا اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ کر محفوظ کر گیا۔ حورین بس آکس ہی اس کے سینے سے لگی تھی اور تبھی ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھی تھی، پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ وہ گہرے سانس بھرتی خود کو چھو کر دیکھنے لگی پر یہاں کوئی آگ نہ تھی۔ حورین نے جلدی سے سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ سے گلاس میں پانی انڈیلا تھا۔ اس کے ہاتھ مسلسل کپکپاہٹ کا شکار تھے۔ یہ سب کیا تھا؟ حورین نے پیشانی پر آیا پسینہ صاف کیا تھا۔ کیسا عجیب خواب تھا؟ کون تھا وہ شخص؟ وہ آگ؟ حورین اپنا سر پکڑ کر بیٹھ کر اس کی زندگی میں اتنا سب کچھ ہو رہا تھا اور وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ حورین جلدی سے اٹھی، وضو کرائی۔ اسے سکون چاہیے تھا جو رب کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ ہم رنگ سوٹ کا دوپٹہ نماز سٹائل میں اوڑھتی جائے نماز بچھائے رب کے حضور سر بسجدود ہوئی تھی۔ دل کی بے سکونی آنسوؤں کے ذریعے چھلکنے لگی تھی۔ وہ سجدے میں رب سے اپنے لیے بہتر مانگ رہی تھی۔ اپنی زندگی میں ہوتی اتھل پتھل سے اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ حورین نفل پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں عجیب سے وسوسے آ رہے تھے جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ وہ سب کچھ اللہ کو سونپ چکی تھی۔ اگلی صبح حورین ولا پر بہت بھاری اتری تھی۔ حورین بوجھل ہوتی آنکھوں سے اٹھ کر فریش ہونے چل دی۔ آج اس کا آخری پیپر تھا۔ وہ جلدی سے تیار ہونے لگی۔ آج اس نے وائٹ پلازو پنک شرٹ کے ساتھ پنک کی حجاب کیا تھا۔
اس کا ذرا بھی من نہیں تھا آج کالج جانے کا، مگر پیپر تھا، جانا بھی مجبوری تھا۔ وہ نیچے آئی تو ثاقب صاحب اور اس کی ماما دونوں اس کے انتظار میں تھے۔ ثاقب صاحب جو اسے دیکھتے اپنے بازو ہوا کیے تھے، جن میں حرین بنا دیر کیے ان کے سینے سے آ لگی۔ مسز ثاقب نے دونوں باپ بیٹی کے پیار کو دیکھ کر نظر اتاری تھی۔ وہ دل سے حرین کے لیے بہتری کی دعا گو تھی۔ ثاقب صاحب نے مسکرا کر اپنی لاڈلی کی طرف دیکھا تھا۔ بچے کیسے ہو آپ؟ ہم کب سے آپ کا ویٹ کر رہے تھے۔ ثاقب صاحب اس کی طبیعت کے بارے میں استفسار کر رہے تھے۔ بابا میں بالکل فٹ ہوں، آپ ہیں نا میرے لیے، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، حرین محبت سے بولی تھی۔ ابھی وہ سب ناشتہ کر رہے تھے جب عاقب خان اور ان کی اہلیہ اندر آتی دکھائی تھی۔ ثاقب صاحب بھائی کو دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ارے بھائی صاحب، بھابھی، آپ لوگ اس وقت یہاں؟ ثاقب صاحب بھائی سے گلے ملتے ہوئے بولے تھے۔ مسز ثاقب بھی یاور کی ماما سے ملی تھی۔ حرین نے بھی سلام کرتے ان کے آگے سر جھکایا تھا۔ کیوں بھائی، کیا ہم اپنی بیٹی سے نہیں مل سکتے؟ عاقب صاحب حرین کے سر پر ہاتھ رکھتے شفقت سے بولے تھے۔ ارے نہیں بھائی صاحب، آپ کا اپنا گھر ہے، جب چاہے آ سکتے ہیں، آئیں بیٹھیں۔ ثاقب صاحب نے محبت سے بھائی بھابھی کو بیٹھنے کا کہا تھا۔ مسز ثاقب تو اتنی صبح ان کی آمد پر حیران تھی۔ ثاقب، میں آج تم سے ایک اہم بات کرنے کے سلسلے میں آیا ہوں۔ مجھے پتہ ہے آپ لوگ یہاں ہماری اچانک آمد پر حیران ہوں گے، بس کیا کریں، اب ہم سے صبر نہیں ہو رہا۔ ثاقب، ہماری خواہش ہے کہ تم حرین کو ہماری بیٹی بنا کر سونپ دو۔ وہ ہم یاور اور حرین کا نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ عاقب صاحب نے آنے کا مقصد بیان کیا تھا۔ حرین تو فوراً ہی ان کی بات سن کر گھبراہٹ کا شکار ہوئی وہاں سے نکل گئی تھی۔ مسز عاقب جو ملازمہ کے ساتھ لوازمات ٹیبل پر سیٹ کروا رہی تھیں، بھابھی کی بات سن کر تعجب کا شکار ہوئی۔ لیکن بھائی صاحب، آپ نے تو کہا تھا کہ جب تک حرین کی اسٹڈی کمپلیٹ نہیں ہو جاتی شادی کی بات نہیں کریں گے، اور ابھی تو حرین میچور بھی نہیں ہے، وہ کیسے یہ ذمہ داری سنبھالے گی؟ مسز ثاقب نے تحمل سے انہیں یہ سب سمجھایا تھا، جبکہ اس دوران سب خاموش تھے۔ بی کے نے روم میں آتے پروفیسر براک کا گیٹ اپ لیا تھا۔ آج اس پری وش سے بھی اس کا ارادہ تفصیلی ملاقات کا تھا۔ جو نیجو کی موت کی خبر پورے کالج میں پھیل گئی تھی، پر کسی کو کوئی سراغ نہ مل سکا تھا۔ جو نیجو ایک غلط انسان تھا جس کے کالے کارنامے براک کی نظروں میں تھے۔ براک اپنے کام سے مطمئن ہو کر نیچے آیا تھا، جہاں اس کے لیے گاڑی پہلے ہی تیار کھڑی تھی۔ اس نے گاگلز لگائے، ڈرائیو کو منع کرتے خود گاڑی لے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ 15 منٹ بعد ہی براک کالج گیٹ کے باہر موجود تھا۔ براک کالج میں انٹر ہوا تو چاروں طرف افراتفری کا عالم تھا۔ پولیس ہر کسی سے پوچھ گچھ کرنی تھی۔ وہ مسکرا کر پولیس والوں سے ملتا اپنا تعارف کروا رہا تھا۔ آس پاس کے لوگ اس کی پرسنالٹی سے مرعوب ہوئے تھے۔ پولیس والوں نے اس سے بھی کئی سوالات کیے تھے، جس کے جوابات اس نے بڑے تحمل سے دیے تھے۔ اس نے چہرے پر کبھی نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ تھی۔ اوکے، مجھے کلاس لینی ہے، آج اسٹوڈنٹ کا پیپر ہے، مجھے جانا ہوگا۔ براک نے انسپیکٹر سے مصافحہ کرتے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ لبوں پر ایک محفوظ کن مسکان تھی۔ وہ ماہر تھا کردار بدلنے میں، کیونکہ اس کی حقیقت سے واقفیت رکھنے والے اس سے مخاطب نہیں ہوتے تھے۔ زیادہ اس کے کتنے روپ تھے وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ براک خانزادہ کی وحشتوں کا ساتھی صرف اندھیرا تھا۔ ہم جانتے ہیں بھابھی، مگر ہماری خواہش ہے کہ بس نکاح کر دیا جائے۔ رخصتی ہم حرین کی اسٹڈی کے بعد ہی کریں گے۔ آپ کی طرح ہمیں بھی ہماری گڑیا عزیز ہے۔ اس بار زبیدہ بیگم نے بھی حصہ لیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی باغی طبیعت سے اچھے سے واقف تھیں، تبھی لہجے میں بھی شہد سا گھل گیا تھا۔ تم بتاؤ ثاقب، کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ عاقب صاحب چائے کی چسکی لیتے استفسار کر رہے تھے۔ ثاقب صاحب پرسوچ نظروں سے بیوی کو دیکھ رہے تھے۔ اتنی جلدی؟ حرین کے لیے کوئی بھی فیصلہ کرنا ان کے لیے کافی مشکل تھا۔ منگنی تک تو سب ٹھیک تھا، مگر نکاح، وہ بھی اتنی جلد بازی میں کرنا انہیں نامناسب سا لگ رہا تھا۔ کچھ بھی تھا، حرمین کے لیے وہ کوئی بھی غلطی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بھائی صاحب، میری حرین ابھی اتنا سب ہینڈل نہیں کر سکتی، اور پھر یاور بھی تو اپنے گھر کا ہی بچہ ہے۔ ہم سوچیں گے اس بارے میں۔ ثاقب صاحب نے نرمی سے ان کے کانوں تک اپنی بات پہنچائی تھی۔ عاقب صاحب اور زبیدہ بیگم ان کے جواب پر دل محسوس کر رہ گئے۔ یاور کو انکار وہ کیسے کریں گے، یہ خیال ہی پریشان کن تھا، مگر وہ اپنے بھائی کو بھی مزید پریشان نہیں کر سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، تمہارے پاس کل صبح تک کا وقت ہے، اچھے سے سوچ لو، تمہارا جو بھی فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہے۔ عاقب صاحب بولتے جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ حرم صاحب سے گلے ملتے باہر کی جانب بڑھ گئے۔ پیچھے وہ دونوں اکیلے رہ گئے۔ سوچوں میں گھرے حرین کے لیے ان کا فیصلہ برداشت کرنا مشکل تھا۔ حرین ان کے جانے کے بعد نیچے آئی تو ماں باپ کو الجھن میں دیکھ کر ان کے پاس چلی آئی۔ ماما، کیا بات ہے؟ تایا ابو سے کیا بات ہوئی آپ کی؟
اور آپ دونوں پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ حورین ایک ہی سانس میں بولی تھی۔ اس کا دل دھک دھک کرتا باہر نکلنے کو تھا۔ مسز ثاقب نے ایک نظر شوہر کو دیکھ کر آنکھوں میں تسلی دی تھی۔ جی بیٹا جانی سب ٹھیک ہے، آپ کا پیپر ہے، جلدی کریں، کالج سے لیٹ ہو جائیں گے، ثاقب صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ حورین نے انہیں زیادہ تنگ نہ کیا اور فوراً اپنی فائل لینے کے لیے اوپر کی طرف بھاگی۔ وہ تو تایا تائی کے آتی پیپر کے بارے میں بالکل ہی بھول چکی تھی۔ حورین حجاب کیے فائل ہاتھ میں لیے نیچے آئی۔ مسز ثاقب نے پیشانی چومتے اسے دعا دی تھی اور وہ حرم صاحب کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتی کالج کے لیے نکل پڑی۔ اس کا دل بوجھل سا ہو رہا تھا، کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اپنے ماں باپ کو دیکھ کر جینے والی حورین خود اذیتی کا شکار تھی۔ وہ محتشم یزدانی سے شدید خوفزدہ تھی۔ حرمین شدت سے دعا گو تھی کہ اس کا سامنا اس آدمی سے نہ ہو۔ وہ کیسے رہے گی اس کی نظروں کے سامنے؟ اس کا 2 پل دیکھنا حورین کے لیے برداشت سے باہر تھا۔ اس کے سامنے بیٹھ کر پیپر کرنا نہ جانے کس عذاب میں زندگی مبتلا ہو گئی تھی۔ اس کے بابا اسے کالج کے باہر چھوڑ کر آفس کے لیے نکل گئے تھے۔ حورین خود پر آیت الکرسی پڑھتی سیدھا اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھی تھی۔ وہ ویسے ہی کافی لیٹ ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ کلاس میں انٹر ہوتی وہی سرد آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ مس حورین آپ پورا آدھا گھنٹہ لیٹ ہیں، کیا آپ بھول گئی تھیں کہ آج کوئی پیپر بھی ہے آپ کا؟ براق کا انداز بے لچک تھا۔ حورین نے ذرا سی پلکیں اٹھا کر اسے گھور کر دیکھا تھا، لیکن اس شخص کا وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ سر مجھے کوئی ضروری کام تھا اس لیے لیٹ ہو گئی، وہ نگاہیں جھکا کر بولی تھی۔ وہ اس بےہودہ شخص کے متھے دوبارہ کسی صورت نہیں لگنا چاہتی تھی جس نے اتنے لوگوں کا لحاظ کیے بنا اسے اپنی جذباتیت کا نشانہ بنایا تھا۔ وہ کیسے بھول جاتی؟ اوکے نیکسٹ ٹائم بی کیئرفل، وقت ہمیشہ ساتھ نہیں دیتا، وہ پراسراریت سے بولا تھا۔ حورین منہ بنا کر بنا کوئی جواب دیے اپنی سیٹ پر آ بیٹھی تھی۔ حورین نے آج بے دلی سے پیپر کیا تھا۔ اسے عجیب سی بے چینی نے گھیر رکھا تھا۔ جیسے تیسے اس نے پیپر مکمل کرتے باہر کا رخ کیا تھا۔ وہ کھلی ہوا میں سانس لیتی کچھ پرسکون ہوئی تھی۔ چلتے چلتے سیدھا گارڈن سائڈ پر آئی تھی جہاں لوگ نہ ہونے کے برابر تھے۔ حورین وہیں پڑے بینچ پر آ بیٹھی تھی۔ آنکھیں شدید نیند کی کمی کے باعث بوجھل ہو رہی تھیں۔ اس کا دل چاہا وہیں بینچ پر لیٹ جائے، پر شاید یہ بھی اس وقت ممکن نہ تھا۔ حورین اپنا بیگ اور فائل اٹھاتی جانے کے ارادے سے آگے بڑھی تھی۔ وہ 4 قدم بھی نہ چل پائی تھی کہ کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ چٹپٹا کر اپنا ہاتھ آزاد کرنے لگی، پر پیچھے کھڑے شخص نے اس کی گردن کی مخصوص رگ دبائی تھی۔ حورین وہیں اپنے حواس کھوتی چلی گئی۔ براق نے اس کے بے ہوش وجود کو اٹھاتے کندھے پر ڈالا تھا اور کالج کے مخصوص راستے سے سب کی نظروں سے بچتا باہر نکل آیا تھا، جہاں اس کی گاڑی پہلے سے ہی تیار تھی۔ براق نے نہایت نرمی سے حورین کو بیک سیٹ پر لٹایا تھا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس نے گاڑی اپنے پرسنل فارم ہاؤس کی طرف موڑی تھی۔ اس کے پاس وقت بہت کم تھا۔ آج کی رات اسے اپنے مشن کے لیے بھی نکلنا تھا، پر اس سے پہلے وہ حورین کو اپنے نام کرنا چاہتا تھا۔ اسے حورین کے پل پل کی خبر تھی۔ یہ بات براق کو تیش میں مبتلا کرنے کے لیے کافی تھی کہ اس کے ہوتے ہوئے بھی کوئی اس کی ملکیت کو اپنانے کے لیے سوچے بیٹھا تھا۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر ایک نظر حورین پر بھی ڈال رہا تھا، کہیں وہ ہوش میں نہ آ جائے۔ قریباً آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد اس کی گاڑی ایک جدید طرز کے بنے فارم ہاؤس کے آگے رکی تھی۔ براق دروازہ کھولتے حرمین کو باہوں میں بھرتا اندر بڑھ گیا۔ اس نے بازوؤں میں موجود وہ نازک سی پڑی اسے پھول سے بھی ہلکی لگی تھی۔ فارم ہاؤس خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا۔ وہ اسے اپنے ماسٹر بیڈ روم میں لایا تھا جہاں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ اس نے اس مومی گڑیا کو جہازی سائز بیڈ پر لٹایا تھا۔ اس سب میں حورین کا حجاب پوری طرح مکمل تھا۔ براق نے اس کے سراپے سے نظریں چرائی تھیں۔ دل کی دھڑکنیں معمول سے زیادہ بڑھی تھیں۔ وہ فوراً بیڈ سے اٹھ کر حورین سے دور جا کھڑا ہوا تھا۔ براق نے روم سے باہر آ کر ہی سانس لی تھی۔ فارم ہاؤس اس کا پرائیویٹ تھا، اس لیے یہاں کا پتہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ جب بھی ٹینس ہوتا یہیں آتا تھا۔ اس کا فیوریٹ پیلس کے بجائے فارم ہاؤس تھا۔ وہ باہر آتے کسی کو کال ملا رہا تھا۔ اگلی جانب بھی شاید کسی کو بے صبری سے اس کا انتظار تھا۔ فوراً ہی کال پک کر لی گئی۔ فارم ہاؤس پہنچو، صرف آدھا گھنٹہ ہے، براق نے حکم صادر کیا تھا۔ اس کا دل ذرا ڈرا ہوا بھی تھا، نہ جانے ہوش میں آنے کے بعد وہ کیسا رد عمل ظاہر کرتی یا اسے کس نظریے سے دیکھتی۔ وہ سب بات بر چھوڑتا گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ آدھے گھنٹے بعد براق دروازہ کھولتے اندر آیا تو حورین کو اپنا سر پکڑے بیٹھا دیکھ کر دوڑ کر اس کے قریب پہنچا تھا۔ حورین جو سر پکڑے بیٹھی تھی کسی کی موجودگی اپنے قریب
محسوس کرتی نظریں اٹھا کر سامنے بیٹھی شخصیت کی طرف دیکھا تھا۔ حورین کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ جھٹکے سے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی جیسے کوئی اچھوت ہو۔ براق اسے سنبھالنے کے لیے آگے بڑھا تھا مگر وہ مزید دور سرکتی دیوار سے جا لگی۔ براق اسے یوں خود سے دوری اختیار کر دیکھ کر بھڑک اٹھا تھا۔ یہ لڑکی کیوں نہیں سمجھ پا رہی تھی؟ حورین اسے یوں اتنے نزدیک دیکھ کر ڈر سی گئی تھی۔ ہیزل گرین آنکھیں خوف سے پور تھیں۔ حورین خان، مجھے سب برداشت ہے، بس مجھ سے تمہاری دوری لمحے بھر کو بھی برداشت نہیں کروں گا۔ اس بات کو ابھی سے ہی ذہن نشین کر لو۔ مجھے بار بار اپنی باتیں دہرانے کی عادت نہیں ہے۔ براق نرمی سے بولا، میں کیوں آپ کے پاس رہوں گی؟ مجھے اپنے بابا کے پاس جانا ہے۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ وہ سب کچھ یاد آنے پر بولی تھی۔ اس کی آواز میں نمی گھل رہی تھی۔ براق گردن ٹیڑھی کیے طنزیہ مسکرایا تھا، جیسے کسی بچے کی بات پر مسکرایا تھا۔ تم ابھی براق خان زادہ کی قید میں ہو اور میری قید میں رہائی نہیں۔ تم اب یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ خود کو تیار کرو، تھوڑی دیر میں نکاح ہے ہمارا۔ براق کی بھوری آنکھوں میں پراسراریت تھی۔ تم نے مجھے کڈنیپ کیا، چھوڑ دو مجھے، جانے دو، میرے بابا ویٹ کر رہے ہوں گے، پلیز مجھے جانے دو۔ حورین روتے ہوئے بولی تھی۔ براق نے کچھ بولنے کے لیے لب وہاں کیے تھے جب ڈور ناک ہوا سے اس نے دروازہ کھولا تھا تو رابرٹ اپنے پورے دانتوں کی نمائش کر رہا تھا۔ باس مان گئے تھے؟ کیا گیٹ اپ لیا ہے اور لڑکی بھی اٹھوا لیا؟ آئی ایم امپریسڈ۔ ویسے کون ہے لڑکی؟ رابرٹ اپنی دھن میں بولتا روم میں چلا آیا تھا، پر سامنے الٹا سیدھا حجاب لپیٹے اس ہوٹل والی لڑکی دیکھ کر اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ بی کے، یہ لڑکی تو… رابرٹ نے سنجیدہ ہوتے بولنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا دھیان تو سامنے کھڑی لڑکی میں اٹکا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس نے جس لڑکی کو اپنے لیے چنا تھا وہ یہ ہے۔ ہاں یہی ہے وہ، تم سے جو کہا تھا ہو گیا۔ میرے پاس تمہارے ان فضول سوالوں کے لیے وقت نہیں ہے، سختی سے بولا تھا۔ رابرٹ نے لب نیچے محض سر ہلایا تھا۔ وہ حورین کی طرف بڑھا تھا۔ چلو نکاح خواہ آ گئے ہیں، حجاب اچھی طرح سیٹ کرو، وقت کم ہے۔ اسے دیکھ کر نرمی سے بولا تھا۔ یہ نرمی اس کے لہجے کا خاصہ نہیں تھی، وہ صرف حورین کے لیے نرم تھا۔ اس کی خوشبو کے اثار میں وہ واقعی سب کچھ بھول جاتا تھا۔ حورین نے نفی میں سر ہلاتے وہاں سے بھاگنا چاہا تھا جب ایک ہی جست میں اس تک پہنچا تھا۔ نو بیبی، کوشش بیکار ہے، تمہارا ہر راستہ مجھ تک آتا ہے۔ براق اس کی کلائی مضبوطی سے جکڑے اسے باہر لے جا رہا تھا۔ رابرٹ میں ہمت نہ آئی اسے روک سکے، کیونکہ ایک بار جو فیصلہ باس کر لے وہ کسی کی نہیں سنتا تھا۔ رابرٹ گہرا سانس بھرتا ان کے پیچھے آیا تھا۔ پلیز مجھے جانے دیں، میں نکاح نہیں کر سکتی، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، مجھے جانے دیں۔ حورین مسلسل اپنی کلائی اس کی سخت گرفت سے آزاد کراتے رنجیدگی سے بولی تھی۔ اس نے ایک سرد نگاہ لاؤنج میں موجود نفوس پر ڈالی تھی جن میں اس کے کچھ ٹیم ممبرز اور نکاح خواہ موجود تھے، جو اجنبی سے بی کے کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ حورین، اگر تم نے نکاح نہیں کیا تو اگلے 2 منٹ میں میرے آدمی تمہارے بابا کو شوٹ کر دیں گے۔ بی کے نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ حورین پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا سر نفی میں ہل رہا تھا۔ نہیں نہیں، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، میں کروں گی نکاح، پلیز میرے بابا کو کچھ مت کرنا۔ حورین بے بسی سے گڑگڑاتے ہوئے بولی تھی۔ براق اسے اپنے ساتھ لیے سامنے پڑے کاؤچ پر آ بیٹھا تھا۔ نکاح شروع ہو چکا تھا۔ حورین کے دل میں شخص کے لیے بے پناہ نفرت پیدا ہوئی تھی۔ اس کا دل خالی تھا، آنکھیں کسی بھی جذبے سے آ رہی تھیں۔ حورین خان ولد ثاقب خان، آپ کا نکاح براق خانزادہ ولد میر خانزادہ سے بحق عوض 10 لاکھ حق مہر طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نکاح خواہ کی آواز سور کی مانند اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ وہ بالکل ساکت سی بے جان مورت کی مانند بیٹھی تھی۔ جب اپنے ہاتھ پر اس کے ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا، ایک سسکی سی اس کے لبوں سے آزاد ہوئی تھی اور پھر وہ بنا کچھ سوچے سمجھے تمام جملہ حقوق اس کے نام کر چکی تھی۔ سب لوگ دعا کے بعد براق کو مبارکباد دے رہے تھے۔ حورین کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ وہ سوجی آنکھوں میں نمی لیے نفرت سے پرنگاہ اس پر ڈال کر روم سے بند ہو گئی تھی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا چیخ چیخ کر اپنا درد بیان کرے۔ وہ کیا جواب دے گی؟ اپنے ماما بابا کو؟ اور یاور؟ اسے تو نظر ملانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ وہ روتے سسکتے وہیں دروازے کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی۔ روح تک میں براق خانزادہ نے گہرا وار کیا تھا۔ اپنا حجاب مٹھیوں میں دبوچے وہیں لیٹتی چلی گئی۔ لب آؤ بکا میں مصروف تھے مگر آنکھیں برسنے کو تیار تھیں۔ کیا سے کیا ہو گیا تھا؟ چند دنوں میں اس کی پوری زندگی بدل گئی تھی، براق کی وجہ سے، جس نے اسے برباد کر کے بھی اپنے لیے جیت لیا تھا۔ تہی دامہ رہ گئی تھی حورین۔ وہ سب کو رخصت کرتا روم کی طرف آیا تھا، پر یہ کیا، روم اندر سے لاک تھا۔
وہ مسکرا کر رہ گیا۔ اپنی جنگلی بلی کو ابھی جھیلنا باقی تھا۔ اس نے فنگر پرنٹ سے ڈور انلاک کیا۔ وہ اندر آیا تو ہرین زمین پر سکری سمٹی لیٹی ہوئی تھی۔ براق تڑپ کر اپنی زندگی کی طرف بڑھا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کا مضبوط دل دہل اٹھا تھا۔ بکھرا حلیہ، بے ترتیب بال، چہرے پر چھائی سوگواری اسے تکلیف میں مبتلا کر رہی تھی۔ ہرین میری جان، کیا ہوا ہے؟ یہ تم نیچے کیوں لیٹی ہوئی ہو؟ براق اسے بازوؤں میں بڑھتے بستر پر لاتے استفسار کر رہا تھا۔ ہرین نے ایک سپاٹ نگاہ اپنی اوپر جھکے براق پر ڈالی تھی، جیسے کوئی شرمندگی کھوجنا چاہ رہی ہو، مگر وہ بیکے تھا، اپنے فیصلوں پر ڈٹا رہنے والا۔ وہ اپنے غلط میں بھی صحیح تھا۔ مجھے برباد کر دیا صرف اپنی ضد کی خاطر۔ میرا کردار، میری عزت سب مجروح کیا۔ اپنی انا میں مجھ سے میرے رشتے چھین لیے۔ تمہیں ترس نہیں آیا مجھ پر؟ ہرین اس کے چہرے کے نقوش دیکھتی دل میں اٹھتے درد کو دبائے بولی تھی۔ براق اس کی بات سنتا چپ رہ گیا تھا۔ کہتا بھی تو کیا؟ وہ گہرا سانس بھر کر ہرین کی پیشانی سے پیشانی ٹکا گیا۔ میں نے جو کچھ بھی کیا صرف تمہیں پانے کے لیے کیا، کسی ضد میں نہیں، نہ ہی کسی انا کی خاطر۔ مجھے تمہیں دیکھ کر جو محسوس ہوا اس احساس نے مجھے تم سے جڑنے پر مجبور کیا۔ میری محبت تمہیں سب کچھ بھلا دے گی، پر تمہیں صرف میرے لیے بنایا گیا ہے۔ میں نے باہر تمہارے بابا کے بارے میں جو کچھ کہا سب جھوٹ تھا۔ میری محبت نے مجھے اتنا بے بس کر دیا تھا کہ میں بس تمہیں اپنا بنانے کے لیے پوری دنیا قربان کر سکتا ہوں۔ اگر آج میں یہ قدم نہ اٹھاتا تو یاور خان تمہارے ساتھ نہ جانے کیا کچھ کر دیتا۔ اب تم ہر طرح سے میری ہو۔ نکاح ہو گیا ہے تو خود کو اس رشتے کے لیے تیار کرو۔ مجھے معاف کر دینا ہو سکے تو، پر میں نے جو کیا تمہارے لیے کیا۔ آخر میں کہتے اس کے لہجے میں بلا کی نرمی تھی، اور عین اب بھی اسے یکٹک دیکھ رہی تھی۔ اسے براق کی کسی بات سے فرق نہیں پڑ رہا تھا، کیونکہ جو وہ کر چکا تھا اس کے بعد اور عین کے پاس کھونے کو کچھ بھی باقی نہیں تھا جو وہ اس شخص سے ڈرتی۔ مجھے افسوس ہے آپ پر، ایک ایسی لڑکی کو اپنے نکاح میں پا کر خوش ہے جو پہلے ہی کسی اور کو دل میں بسائے بیٹھی ہے، جس کی دھڑکنوں میں گونجتا نام آپ کی وحشتوں پر بھاری ہے۔ توف ہے ایسی محبت پر۔ اس کا نڈر انداز، اس کی باتیں براق کو حیمان بنانے پر مجبور کر رہی تھیں۔ ڈونٹ ڈو دس ہرین خانزادہ، پناہ مانگو گی میری وحشت سے؟ جن الفاظوں میں ابھی خود کو متعارف کرایا تمہیں موت تک پہنچانے میں لمحہ نہیں لگائیں گے۔ خود کو اس 2 ٹکے کے شخص سے جوڑ کر جو غلطی کر چکی ہو اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ وہ عجب لہجے میں بولا تھا۔ ان کے نکاح کو 1 ماہ گزر چکا تھا۔ اس دوران زیادہ کچھ نہیں تو اب ہرین اپنے ماں باپ کو موبائل پر دیکھ پاتی تھی۔ اسے یہ تسلی تھی کہ کوئی انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ براق نے اسے 1 ماہ میں اسے نہ جانے کتنی بار معافی مانگی تھی، پر ہرین کا دل موم نہ ہوا۔ اسے اپنے ماں باپ کا دکھ کھائے جا رہا تھا۔ سب نے پتہ نہیں کیسے کیسے الزام لگائے ہوں گے، اور وہ شخص جسے ہرین اپنی زندگی کا ساتھی سمجھ بیٹھی تھی وہ تو ایک دھوکے باز تھا۔ کل رات براق نے جو ویڈیو یاور خان کی اسے دکھائی تھی اس نے ہرین کی آنکھوں سے یقین کی پٹیں اتار دی تھی۔ وہ تو سوداگر تھا، سودے بازی کر رہا تھا، سب جانتے بوجھتے بھی۔ اب تک اس نے براق سے اپنا رویہ ٹھیک نہ کیا تھا۔ وہ شخص کو کیسے اتنی آسانی سے معاف کر دیتی، کیسے اس سے رشتہ بناتی جو اسے رسوا کر چکا تھا۔ براق گھر آیا تو وہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی سپاٹ چہرہ لیے کوئی پروگرام دیکھ رہی تھی۔ براق اس کے قریب آ بیٹھا۔ ہرین تمہارے لیے سرپرائز ہے، دیکھو میں تم سے ملوانے کن کو لایا ہوں۔ براق نے ایکسائٹڈ انداز میں کہا تو بے ساختہ ہرین نے براق کے پیچھے کھڑے اپنے ماں باپ پر نظر ڈالی جو نم آنکھوں سے بیٹی کو کتنے دنوں بعد دیکھ رہے تھے۔ ہرین سب بھولتی باپ کے سینے سے جا لگی تھی اور ایسا روئی تھی کہ سب کی آنکھیں نم کر گئیں۔ بابا، میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ بابا کہاں تھے آپ؟ وہ ہچکیاں لیتے بولی۔ میری جان، میں بس صحیح وقت کے انتظار میں تھا۔ یاور اپنا بدلہ ہم سے نکال رہا ہے، بھائی صاحب بھی اپنا بزنس الگ کر چکے ہیں۔ وہ ہر روز نئے طریقے سے ہمیں تکلیف پہنچا رہے تھے، پر براق نے یاور کی اصلیت سامنے لا کر ہماری آنکھیں کھول دی۔ ہاں، اس کا طریقہ غلط تھا جس کے لیے تم سزا دو، پر اس کی نیت تمہیں بچانے کی تھی، ورنہ یاور خان تمہارا سودا کر دیتا۔ نکاح کی آڑ میں وہ کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا۔ سوچو اگر اس انسان سے تمہارا نکاح ہو جاتا تو کیا ہوتا۔ ثاقب صاحب نے تحمل سے اسے ساری بات سمجھائی تھی، جبکہ ہرین تو شاک رہ گئی تھی۔ یاور خان کا اتنا برا روپ سوچ وہ جھجری لے اٹھی۔ میں بھی ہوں یہاں۔ اپنی ماما کی آواز سن کر وہ ان کے بھی سینے سے لگتی آنکھیں موند گئی۔ ایک سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ براق کے لیے دل میں ذرا سی گنجائش سی پیدا ہوئی تھی تو یاور خان سے شدید نفرت محسوس ہوئی جو اپنوں کے نام پر شکاری نکلا تھا۔ ہرین نے وہ سارا دن ماں باپ کے ساتھ گزارا۔ وہ بے حد خوش تھی، ساری تکلیفیں جیسے کہیں کھو گئی تھیں۔ ثاقب خان اور مسز ثاقب جا چکے تھے۔
وہ روم میں آئی تو حورین کو کوئی بک پڑھتے دیکھ کر بیڈ پر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ حورین، میں تھک گیا ہوں، تمہاری بے رخی سہتے۔ مجھے لگا تھا نکاح کے بعد شاید تمہارے دل میں تھوڑی سی جگہ بنا پاؤں۔ کیا تم مجھے ایک موقع نہیں دے سکتی کہ اتنے دنوں میں میری محبت کی آنچ تم تک نہیں پہنچ سکی؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہاڑے ہوئے انداز میں بولا تھا، میں نے جو سزا آپ کو دی، آپ اس سے زیادہ کے حقدار تھے، پر اب جب میرے ماما بابا کو آپ سے کوئی شکایت نہیں تو میں بھی ایک موقع دینے کو تیار ہوں۔ حورین نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے براق کی خوشی کو نوید سنائی تھی، اور پھر آنے والے وقت نے ثابت کیا کہ حورین خان کے لیے براق خان زیادہ بہترین انتخاب تھا۔ ایک خوشحال زندگی دونوں کی منتظر تھی جو ہر فریب سے پاک خوشیوں بھری تھی۔